قیامت. جی حضور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، کروڑوں کرم ہے، اور ماشاءاللہ کالز بھی آ رہی ہیں اور لوگ دلوں کی راحت کو پسند بھی کر رہے ہیں اور اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں کہ ہماری پریشانی ہے کیا، کرونا پریشانی ہے یا ذکر کرونا پریشانی ہے. تو اتنا مطلب کہ یہ ہو گیا ہے. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا جس کو میں اپنے انداز سے یہ بیان کرتا ہوں کہ کئی پریشانیاں وہ ہیں جو حقیقی نہیں ہیں، وہ تصوراتی ہیں، یعنی خیالی ہیں. جب بندہ خیالی پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے نا تو بس اب نہ پوچھو بات، اب وہ پریشانیوں کے وہ دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. یوں ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یوں ہو جائے گا تو کیا ہوگا، یوں ہو جائے گا تو کیا ہوگا. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عورت کے بارے میں کتاب میں لکھا تھا، ماں تھی. لکھا یہ تھا کہ وہ اس کے شہر میں ایک ایسا وبا چلی جو بچوں کو بیمار کر دیتی تھی. وہ بچوں کو بیمار کرنے والی جب وبا چلی تو وہ عورت ہو گئی پریشان. اب کہ میرے بچوں کو کیا بنے گا، میرے بچوں کو کیا بنے گا، میرے بچوں کو کیا بنے گا، میرے بچوں کو کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کو کچھ ہو گیا تو. اس کا شوہر سمجھدار، دانشمند اور اللہ پر توکل کرنے والا تھا. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کی بندی یہ بتا کہ کیا شہر کے سارے بچے بیمار ہو گئے؟ کہا نہیں. کہا چند بچے بیمار ہو نا؟ کہا ہاں. اللہ ان کو بھی صحت دے. تو وہ جو بچے بیمار نہیں ہوئے تو کیا تمہارے بچے بیمار ہوئے؟ کہا نہیں. تو جب اللہ نے ان بچوں کو بچایا تو تیرے بچوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی اللہ بچائے گا. اللہ پر بھروسہ کر. احتیاط کر رہی ہو؟ ہاں کر رہی ہوں. اس کو جتنی جو دوا جو بھی تدابیر تھی وہ کر رہی ہے، تو پھر کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ تو یہ ایک وہ عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر کی ان باتوں نے مجھے واقعی تسلی دی کہ واقعی یار لاکھوں لاکھ بچے ہیں، سب تو بیمار نہیں ہوئے، تو میرے بچے کیوں بیمار ہو جائیں گے؟ میں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں. اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھا. اب تصوراتی خیال، جیسے مثال کے طور پر اب یہ پنکھا جو چل رہا ہے نا، پنکھا ایک مثال ہے. آپ کے گھر میں پنکھا چل رہا ہوگا، دیکھ لیں کوئی حرکت نہیں ہے، نہیں گرے گا. اب دیکھو تو صحیح، ہاں یہ پنکھا چل رہا ہے نا. اب یہ پنکھا، یہ جو فین ہے، یہ کسی ہک میں پھنسا ہوا ہے. اب آپ یہ خیال کرو کہ نہیں یار یہ گر جائے گا، یہ گر جائے گا تو یہ گر جائے گا تو پھر بیٹھ جاؤ پنکھے کے نیچے. اب بیٹھے رہو گرمی کے اندر. نہیں یار یہ گر گیا تو اب گرتا تو نہیں ہے نا. کتنے واقعات ہیں گر جانے کے. اب اچھا ایسا بھی نہیں کہ پنکھے نہیں گرے، پنکھے گرے بھی، مگر کتنے گرے؟ نہ گرنے کی تعداد بہت زیادہ ہے. یا چھت نہ گر جائے، چھت نہ گرے تو چھت نہ گرے، چھت کب تو جب جہاں گری وہ بہت کم واقعات ہیں. تو جو تصوراتی اور خیالاتی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں نا، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو پھر تو وہ بیچارہ گیا نا. وہ جیسے مثال کے طور پر کسی کو لگے کہ یار مجھے نظر لگ جاتی ہے. اب جو بھی اس کو دیکھے گا نا، یار اس نے میرے کو نظر تو نہیں مار دی، اس نے میرے کو نظر تو نہیں مار دی. اب یہ سوچتے سوچتے اس کو نظر لگی گئی ہے. یہ اس کو یہی نظر لگ گئی ہے کہ میرے کو سب کی نظر لگتی رہتی ہے. تو یہ اس طرح کے باطل خیالات، فضول خیالات اور پریشان کرنے والے خیالات، ان سے اپنے آپ کو آپ اور ہم سب نجات دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. تو آپ نے مطلب کہ دروازے بند کیے، لاک لگا دیا، کنڈی لگا دی، گاڑی کو لاک لگا دیا، جانور باندھ دیا. اب اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی رزق دینے والا ہے. ابھی آج کل پریشانیاں یوں بڑھ رہی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. اب تک کیا ہوا، ابھی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے مل ہی جاتا ہے. میں تو واقعی کئی دنوں سے آپ کو کہہ بھی رہا ہوں اور میں سوچ بھی رہا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے گھر کا دودھ لینے نہیں چلے، ماں کہہ کے تھک گئی کہ ایک نمک کی تھیلی لیا، وہ نمک کی تھیلی نہیں لائے اور وہ راشن کا پیکٹ اٹھا کر آپ کے دروازے کے باہر رکھ رہے ہیں. یار صاحب سوچو تو صحیح. وہ کبھی بیچارے نے اپنی ماں باپ کے کہنے پر کوئی مطلب کہ وہ ماچس کی ڈبی تک نہیں لایا اپنے گھر کے لیے، کچھ بھی نہیں لاتا اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے لیے کبھی کچھ نہیں لاتا. وہ نوکر لے آتے، ملازم لے آتے، یہ بولتے بھول گیا،
ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ جو اس وقت پیکٹ اور بوریاں اٹھا کر ان حاجت مندوں کے گھروں کے باہر رکھ کر جا رہے ہیں. یار یہ اللہ ہی نے تو ڈالا ہے دل میں کہ وہ یہ کیا کہتے ہیں یہ حفاظت کے جو سارے اور یہ سارے انتظامات ہیں. وہ کل آپ کو حاجی عبدالحبیب یاد ہوگا وہ حاجی امین نے بڑی پیاری شیخ سعدی کی حکایت ہمیں وہ شورا کے گروپ میں ڈالی تھی, یاد آئی؟ وہ حاجی امین ماشاءاللہ اللہ ان کو برکت ہے. آپ کو تو پتہ ہے کہ حاجی امین کے بعد بڑے پیارے پیارے واقعات آتے رہتے ہیں. تو کل ہمارا وہ شورا کا مشورہ رات دیر تک چلتا رہا. میرا خیال ہے 3:30 بج گئے تھے غالباً, کم و بیش 3 ساڑھے 3 تو بج گئے تھے. جی جی. تو ہمارا یہ مشورے چلتے رہے. تو حاجی امین نے ایک بڑا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ وہ رومی حکایت رومی سے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا کہ ایک شخص طوفان کی آمد کے پیش رہتا کہ طوفان آ رہا ہے. ایک درخت کے نیچے وہ پناہ لے کر کھڑا ہو گیا, درخت کے نیچے اسے پناہ لے لی. ایک دوسرا شخص پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ بھائی جان طوفان آتا ہے تو بجلی گرنے کا امکان درختوں پر زیادہ ہوتا ہے, اس لیے یہاں سے ہٹ جائے. اس شخص نے جواب دیا میرا رب مالک ہے, اللہ مالک ہے, اللہ بچائے گا. اس کے بعد ایک دوسرا شخص گزرا, اس نے بھی اس کو یہ جو کہا کہ بھائی جان یہ طوفان آتی ہے تو یہ درخت پر زیادہ اثر کرتا, اب ہٹ جاؤ. تو اس نے اس کو بھی یہ جواب دیا میرا رب مالک ہے, وہ مجھے بچائے گا, رب مالک ہے. تیسرا آدمی آیا, اس نے بھی اس کو یہ سمجھایا کہ بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ. تو اس نے اس کو بھی یہ جواب دیا کہ اللہ مالک ہے. اچھا, اب یہ سارا منظر ایک شخص دیکھ رہا تھا, یعنی طوفان آیا, بجلی گری اور وہ واقعی فوت ہو گیا. اب یہ جو سارا منظر ایک شخص دیکھ رہا تھا کہ تین آدمی ہے, اس کو سمجھا کر گئے اور اس نے کہا کہ اللہ مالک ہے. تو اس بندے کا تو اللہ پر اس قدر ایمان تھا, پھر بھی خدا تعالیٰ نے اسے کیوں نہ بچایا. تو مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں, اب اس کا سبق فرماتے ہیں کہ وہ 3 بندے بھی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی طرف بھیجے تھے کہ بچ جاؤ, مگر اس شخص نے نہ مان کر خود اپنے آپ کو تباہی پر پیش کر دیا. اس کا سبق یہ ہے, یعنی موجودہ حالات میں یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں مطلب کہ بچانے کے لیے, بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے لوگ آتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو ہم یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہو رہا تھا. وہ 3 آدمی بھی اللہ کی مدد تھی. وہ جیسے کہ ایک شخص نے ایک دریا بہتا تھا نا, اس کے پاس ایک اپنا مکان بنایا. اس کو کسی نے کہا کہ بھائی یہ سیلاب آئے گا نا تو یہ مکان تیرا بہا کے لے جائے گا, یہاں مکان مت بنا. تو اس نے کہا کہ سیلاب تو نہیں ہے نا, یہاں کے منظر دیکھوں گا, یہاں کے کھیت کھلیان دیکھوں گا, یہ بہتے دریا دیکھوں گا, میں موج کروں گا. تو کہا بھائی تو رہے گا تو موج کرے گا نا. اور نہیں مانا, دریا آیا اس کو بہا کے لے گیا, اب نہ خود رہا نہ اس کے نظارے رہے. تو یوں اللہ تعالیٰ بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے. ہمیں اس طرح کی چیزوں پر جو اللہ کی طرف سے ہمیں آتی ہے ہمیں غور کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ جو پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی ہمارے لیے راستے کھولتا ہے, ہمارے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے. ہمارے لیے بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں, لیکن جیسے وہ ابھی عبدالحبیب بھائی نے وہ انڈے والی حکایت بیان کی نا کہ بندہ لالچ, ہرس اور بعض اوقات ہٹ دھرمی اور اپنی کم علمی کی وجہ سے ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتا اور اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے. فارسی کا ایک وہ قول ہے, فارسی میں قول ہے, خود کردارہ علاج نیست, یعنی اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو اللہ ہم سب کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور اس پر جو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوش رہیں.